لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وإيتاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میں نے کچھ لوگوں کو اپنا امام بنایا، پیشوا قرار دیا لوگوں کے لیے جو میرے امر، میرے فرمان کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف اوحینا الیہم، میں ان لوگوں کی طرف وحی کرتا ہوں فعل الخیرات، ہر اچھے کام کی، اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے کی، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور یہ جو ہمارے بندے ہیں کانوا لنا عابدین، یہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں، یہ ہماری عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے طرف سے بھیجے گئے پیشوا یا امام ہیں ان کے اوصاف اس آیت کریمہ میں بیان کیے ہیں، جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے۔ امام کا لفظ بذات خود کوئی تقدس نہیں رکھتا، یہ کوئی ایسا مقدس لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری آیت کریمہ جو کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 41 ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے کچھ لوگوں کو ایسا بھی پیشوا قرار دیا ہے کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ دوسرے جو امام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں میرے حکم کے ذریعہ، تو یہ جو ظاہر تھی، اور یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ یہ میرے طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے امام کو صریحی طور پر بیان کر دیا ہے قرآن کریم میں کہ دیکھو تمہارے سامنے دو طرح کے امام ہوں گے، ایک امام وہ ہوگا جو ہمارا عبادت گزار بندہ ہوگا، اس کے طرف ہم وحی کریں گے اور وہ لوگوں کی ہدایت کرے گا میرے فرمان کے ذریعے، اور دوسرے جو ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کو لوگ اپنا امام بنا لیں گے، اپنا پیشوا بنا لیں گے، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے، اس لیے جہنم کی طرف دعوت دیں گے کہ ان میں وہ اوصاف نہیں ہیں جو کہ ایک امام اور پیشوا یا ہادی جو اللہ کی طرف کا بھیجا گیا ہو اس میں جو اوصاف ہوتے ہیں وہ اوصاف نہیں ہیں۔ اب تاریخ کا اگر مطالعہ ہم کریں تو دونوں طرح کے امام، دونوں طرح کے پیشوا ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک پیشوا وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کے ذریعہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، اور اللہ ان کی طرف وحی بھی کرتا رہتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ وحی کا سلسلہ رسول کریم پر ختم ہو گیا، نہیں، وحی کا سلسلہ رسول کریم کی ذات پر ختم نہیں ہوا ہے، وہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے شریعت کے قانون تھے، اس لیے کہ اب کوئی نئی شریعت قیامت تک کے لیے آنے والی نہیں ہے۔ جیسے اس کے پہلے جناب نوح کے پاس شریعت آئی، جناب ابراہیم کے پاس شریعت آئی، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے پاس شریعت آئی، تو اب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ یہ جو آخری رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوگی یہ آخری شریعت ہوگی، اب کوئی نیا قانون آنے والا نہیں ہے، لیکن اسی قانون کی الگ الگ طرح سے وضاحت ہو یا اللہ تعالیٰ کے اور بھی احکام کا نزول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کئی آیتوں سے اگر ہم استفادہ کریں قرآن کریم میں، تو جیسے
سورہ دخان کی ہی آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اب اس کا میں ترجمہ آپ کو کیے دیتا ہوں۔ حامیم یہ حرف مقطعات میں سے آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب مبین کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، ہر حکمت کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ ہر امر من عندنا، یہ میرے طرف کے میرا امر ہوتا ہے، میرا فرمان ہوتا ہے، میرا احکام ہوتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، اور اس کو میں اپنے فرشتوں کے ذریعہ لوگوں کو بھیجتا جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شب قدر میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکام جو حکمت کے احکام ہیں وہ لے کر نازل ہوں گے، یہاں پر اس بات پر دوبارہ وضاحت کر دیں کہ یہ جو فرشتے آتے ہیں یہ کوئی نیا قانون شریعت لے کر کے نہیں آتے، بلکہ اسی قانون شریعت کی الگ الگ سے وضاحت ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور حکمت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ جو لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ اب دو بات ظاہر ہو گئی۔ تو تاریخ میں دونوں طرح کے امام آپ کے موجود ہیں۔ امام کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت بھی ہو۔ حاکم وقت اگر ہے اللہ کی طرف کا جو بھیجا ہوا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے امر اور فرمان کو بیان کرنے میں، لاگو کرنے میں آسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان اپنے نفس کا بندہ ہے تو اپنے خواہشات کے مطابق وہ خود اپنے لیے ایک اپنا پیشوا چن لیتا ہے۔ اب وہ جو پیشوا چنتا ہے تو وہ انسانوں کا چنا ہوا پیشوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیشوا نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیشوا کون ہیں؟ رسول کریم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول کریم نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، 12 پیشوا ہوں گے، 12 امام ہوں گے، اور قیامت تک یہ دین اسلام یہ غالب رہے گا۔ یہ 12 پیشوا اس وقت تک، قیامت تک کے لیے یہ رہیں گے، اور اس وقت تک یہ دین ہمارا غالب رہے گا۔ تو یہ 12 پیشوائے دین کون ہیں؟ خود اگر ہم رسول کریم کے ہی احادیث سے استفادہ کریں تو اب کچھ احادیث جو میں بیان کر رہا ہوں، کچھ چیزیں جو تمام مکتب فکر کے لوگوں میں ہیں، اور کچھ چیزیں جو کہ شیعہ اثنا عشری ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جیسے 12 ائمہ کی یا 12 خلفاء کی حدیثیں یہ تمام لوگوں کے کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی میں اب جیسے حدیثوں میں تحریف کی گئی تو رسول کریم نے کہا کہ یہ جو 12 خلفاء ہمارے ہوں گے وہ قریش میں ہوں گے، لیکن اسی کے آگے نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو قریش میں ہیں، یہ قریش کی جو ایک شاخ ہے بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم سے ہوں گے، اور امامت کا عہدہ سوائے بنی ہاشم کے اور کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں سے صرف 12 امام کا ہی لے کر چلیں تو ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہمارے یہاں 12 امام میں کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ رسول کریم کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم نے اپنے آخری وقت میں حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں نے جتنی بھی باتیں تم کو بتائی ہیں دین کی، جو بھی قرآن کریم سے متعلق ہوں، جو اس کی آیتوں کی وضاحت ہوں، یہ تمام دین اسلام جس کو ہم کہیں کہ وحی قرآنی اور وحی بیانی، وحی قرآنی سے میرا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں، اور وحی بیانی سے مطلب ہے کہ جو جناب جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کریم کی آیتوں کی وضاحت لے کر حاضر ہوتے تھے اور اس کو عملی طور پر رسول کریم کو کر کے دکھاتے تھے۔ تو رسول کریم ان تمام آیتوں کی جو وضاحت کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پر آیا کہ اقامت صلاۃ، نمازیں قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کریں اس کی پوری تفصیل قرآن کریم میں نہیں ملتی ہے۔
قرآن میں صرف اصول ہے اور جزویات ہیں، اس کی تفصیل کے لیے جناب جبرائیل علیہ السلام الگ سے رسول کریم کو بتا کر کے دکھاتے تھے۔ رسول کریم اسی طرح کا عمل کر کے اپنی امت کے سامنے پیش کر دیتے تھے، اور وہ تمام چیزیں جو جناب جبرائیل علیہ السلام ان کو بتاتے تھے وضاحت کے طور پر ان آیتوں کے، وہ اپنے الفاظ میں اپنی امت کو بتاتے تھے۔ تو یہ جو رسول کریم اپنے امت کے سامنے بتایا کرتے تھے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہی ہوتی تھی، جسے ہم وحی بیانی کہہ سکتے ہیں یا ہم حدیث رسول کہہ سکتے ہیں۔ تو حدیث رسول کے بغیر اسلام کے سارے احکام مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وحی بیانی کو یا حدیث رسول کو قرآن کریم سے الگ کر دیا جائے تو اسلام کے احکام ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہی رسول کریم کے زندگی کے آخری ایام میں ہوا کہ کچھ لوگوں نے رسول کریم نے جب کہا کہ لاؤ میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، تو اس میں ایک جماعت کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ ہمیں آپ کی اس نوشتے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی، حسبنا کتاب اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کتاب جو نازل کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں رسول بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں وہ اس کتاب کی تعلیم دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے بغیر معلم کے کافی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نہیں یہ کتاب کافی ہم سمجھ لیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گی، اس کو ہدایت کے راستے پر نہیں لے جائے گی۔ آخری زمانے میں رسول کریم کی جو غدیر کے موقع پر ایک مشہور حدیث ہے جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، کہ رسول نے صاف صاف بتا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرضا الی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اے اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عترت اور اہل بیت ہے، ان سے تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے۔ اب جب وہاں پر ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو آپ کے اہل بیت کی ضرورت نہیں، میرے لیے کتاب کافی، یہ جو عقیدہ ہے، تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پورا دین اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب دین اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ عترت کو الگ کر دیا گیا قرآن کریم سے۔ تو اب اس گمراہی کے لیے کہ جب دین کو سمجھنے کے لیے جو کیا کریں گے، تو دین کے سمجھنے کے لیے جو پیشوا لوگوں نے بنائے ہیں وہ اپنے طرف سے دین کی وضاحت کرنے کی، دین کے احکام کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، اور تاریخ میں یہی چیزیں ہوئی ہیں۔ رسول کریم نے حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ جتنے احکام ہم نے تم کو بتائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم کو املا کرا دوں، لکھوا دوں۔ حضرت علیہ السلام رسول کریم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو اس میں شک ہے کہ میں بھول جاؤں گا؟ انہوں نے کہا اس کا تو مجھے پوری امید ہے کہ تم نہیں بھولو گے، اس لیے کہ میں نے اللہ سے اس کے لیے خصوصی دعا کی ہے، لیکن میں اس کو اس لیے لکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے جو شرکا ہیں ان کے لیے وہ کتاب ایک طرح کے صحیفے کی صورت میں ان کے پاس ایک سند ہو اور وہ ان کے پاس موجود ہو، تاکہ بعد میں کسی طرح کا امت میں اختلاف ہو، کسی طرح کی امت میں اختلاف ہو کسی احکام کے متعلق، تو ان کے پاس ایک لکھا ہوا صحیفہ موجود ہو جس سے وہ ان لوگوں کے اختلافات کو دور کر سکے۔ اس کتاب کا نام ہمارے جو منابع ہیں اس میں جامعہ کہا گیا ہے، اور جو دوسرے مکتب خلفاء کے جو احادیث ہیں جو منابع ہیں اس میں اسے کتاب علی کہا گیا ہے۔ ان کے یہاں بھی کتاب علی کا تذکرہ یہاں تک کہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ رسول کریم نے کہا کہ جو آپ نے کہا کہ آپ جو اس کو املا کرا رہے ہیں وہ میرے شرکا کے لیے ہے۔ رسول کریم نے کہا کہ دیکھو اس کو لکھوانے کا میرا مقصد ہے کہ تاکہ یہ تمہارے شرکا کے لیے ایک صحیفہ ہو جائے۔ تو حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے شریک کون ہیں؟ تو وہاں پر امام حسن علیہ السلام کی طرف رسول خدا نے اشارہ کیا کہ یہ پہلا شریک ہے تمہارا۔ امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے، کہا کہ یہ دوسرا شریک ہے۔ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں 9 ائمہ آئیں گے جو کہ تمہارے شریک ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹا امام زین العابدین علی ابن الحسین، اس کے بیٹا ان کے بعد ان کے بیٹا محمد
جن کا لقب باقر ہوگا، محمد باقر، وہ تمہارے شریک ہوں گے۔ اور دیکھو محمد باقر کو میرا سلام کرنا۔ یہ ایک مشہور حدیث شیعوں کے یہاں ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ سے جب جناب محمد باقر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اللہ اور رسول کا ان کو سلام بھی پہنچایا۔ تو ہمارے یہاں ہم کہے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ شیعہ اثنا عشری، یعنی ہم 12 امام کو مانتے ہیں۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، قبر کی پہلی رات جو ہوگی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے آئیں گے۔ جب قبر برابر کر دی جائے گی، ہم سے سوال و جواب ہوگا۔ اس سوال و جواب چونکہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ عقائد جو رکھے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے ہمارے یہاں شریعت میں بتایا گیا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کے لیے 3 بار تلقین پڑھی جائے۔ یہ تلقین کیا ہے؟ یہ انہی عقائد کی یاد دہانی ہے جو کہ ہم نے اپنے زندگی میں حاصل کیے ہیں، جو عقائد حاصل کیے ہیں۔ پہلی تلقین جب مرنے والے کو کفن پہنا دیتے ہیں، جب کفن پہنا کر تیار کر دیتے ہیں، اس وقت ہوتی ہے۔ دوسری تلقین جب مرنے والے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دیا جاتا ہے، اس وقت ہوتی ہے۔ اور تیسری تلقین ہوتی ہے جب قبر کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر رائج ہمارے یہاں وہ 2 تلقینیں ہیں۔ کفن پہنانے کے بعد جو تلقین روایتوں میں ملتا ہے اس پر ہم لوگ اتنا زیادہ عامل نہیں ہیں، ہم لوگ بیان اتنا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو 2 تلقینیں پڑھی جاتی ہیں اس میں کیا ہے؟ وہ یاد دہانی ہے ہمارے ان عقائد کی۔ کہا جاتا ہے کہ اے مرنے والے فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں، دیکھو تمہارے پاس جب اللہ تعالیٰ کے 2 مقرب فرشتے آئیں گے تو تم ڈرنا مت، کسی طرح کا غم مت کرنا۔ اب وہ جو سوال پوچھیں گے کہ ان رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو تم کہہ دینا کہ اللہ جل جلالہ۔ جب وہ پوچھیں گے کہ ان نبی کا، تمہارا نبی کون ہے، تو تم کہہ دینا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ جب تم سے وہ پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، تو تم کہہ دینا کہ میرا دین اسلام ہے۔ جب وہ پوچھیں گے کہ تمہاری کتاب کون سی ہے، تو تم کہہ دینا کہ میری کتاب قرآن کریم ہے۔ جب وہ پوچھیں کہ تمہارا قبلہ کون ہے، تو تم کہہ دینا کہ میرا قبلہ کعبہ ہے۔ اور جب وہ پوچھیں گے کہ تمہارے ائمہ کون ہیں جن سے تم نے دین حاصل کیا ہے، جن سے اللہ کے قانون تم تک پہنچا ہے، ان ائمتن، تمہارے کون ائمہ ہیں جن سے تم نے دین کو حاصل کیا، شریعت کو حاصل کیا، اس وقت تم گھبرانا مت، تم کہہ دینا کہ میرے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب، میرے دوسرے امام امام حسن ابن علی ہیں، میرے تیسرے امام امام حسین ابن علی ہیں، میرے چوتھے امام امام علی ابن الحسین ملقب زین العابدین علیہ السلام ہیں، میرے 5ویں امام محمد ابن علی ابن الحسین جن کا لقب باقر ہے وہ ہیں، میرے 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، میرے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، میرے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں، میرے 9ویں امام امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، میرے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام ہادی جن کا لقب، میرے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، اور ہمارے 12ویں امام وہی ہیں جن کا نام مہدی ہے، اور ان کا نام بھی محمد اور القاب بھی ابو القاسم ہے، اور وہ ابھی پردہ غیبت میں ہے، حجت ہے، اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ یہ تم جواب دے دینا۔ اس کے بعد عقائد کا جو کے سوالات جواب ہیں قبر میں اتنا ہی تک محدود رکھا گیا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ میں نے 12 امام کے نام کی ایک نام کی جو آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ائمہ کے ہر نام کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ تو تمہید ہوئی، میری خواہش یہ ہے کہ ہر امام کے زندگی کے متعلق تھوڑی تھوڑی باتیں ہم بتا دیں تاکہ ہمارے بچے اس سے، کیونکہ جو بڑے ہیں جو بزرگ ہیں وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ میرے بچوں کو 12 امام کے ناموں سے بھی ان کا متعارف ہونا چاہیے، اور ان کے اوصاف یعنی ان کی صفات کو بھی ان کو جاننا چاہیے۔ انہوں نے اپنے زندگی میں کس طرح مشکلیں
صحیح ہے اور اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اگر ہم کو اس کی معرفت نہیں ہوگی تو ان کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ آج میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو عنوان بنا کر کچھ باتیں ان کے سلسلے سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، گرچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوری باتیں تو آج کے ویڈیو میں مکمل ہو نہیں سکتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی پیدائش مدینے میں ہے، سن 83 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد اور ان کی والدہ کا نام ام فروہ تھا۔ جناب محمد باقر علیہ السلام کا شجرہ نسب تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ام فروہ جو ان کے مادر گرامی تھیں، وہ بیٹی تھیں جناب قاسم بن محمد کی اور جناب اسما کی، اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، یعنی جو اسما تھیں وہ ابو بکر کی پوتی تھیں، عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی تھی، اور قاسم جو تھے یہ بیٹا تھے محمد ابن ابو بکر کے اور ابو بکر کے پوتا تھے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میری نسبت ابو بکر سے دو طرح سے ہے، یعنی جو ان کی زوجہ تھیں ان کے باپ اور ان کے ماں دونوں ہی ابو بکر کے پوتا تھے، دونوں کے دادا ابو بکر تھے، ایک پوتا اور پوتی تھی، دادا تھے۔ لیکن ان کی پرورش جناب محمد ابن ابو بکر کی، یہ ان کی پرورش ہوئی تھی حضرت علی علیہ السلام کے وقت، اس لیے کہ ان کے مادر گرامی پہلے جناب جعفر طیار کی زوجہ تھی، اس کے بعد ابو بکر کی زوجیت میں آئیں، ان کے جنگ موطا میں ان کے انتقال کے بعد میں حضرت علی علیہ السلام کے عقد میں آئیں، اور ان کی پرورش محمد ابن ابو بکر کی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ یہ صلب ابو بکر سے یہ میرا بیٹا ہے، اور ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، بالکل حضرت علی علیہ السلام ان کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ یہ ان کا خاندانی پس منظر ہوا۔ مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش ہے، ان کا نام جعفر ہے، کہا جاتا ہے کہ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جعفر جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ ان کے القاب، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، کیونکہ ان کے بڑے بیٹا کے مناسبت سے ان کا عبداللہ نام تھا، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ ان کی کنیت اور دوسری بھی کنیتیں تاریخ میں بیان کی گئی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سارے القاب ہیں، لیکن جو سب سے مشہور لقب ہے وہ ہے صادق کا، انہیں صادق کہا جاتا ہے، اس لیے تاریخ میں جناب جعفر صادق علیہ السلام۔ ان کی پیدائش 83 ہجری مدینہ میں ہے، اور ان کا انتقال 148 ہجری وہ بھی مدینہ میں ہی ہے۔ ان کے زمانے کے جو سیاسی حالات ہیں اس کو جاننے کے لیے پہلے ان کے وقت کے حکام کو ہم جان لیتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے امامت کے فرائض کس طرح انجام دیے، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا کیا انہوں نے اسلام کے بقا کے لیے یا یہ اسلام کے سربلندی کے لیے اپنی زندگی میں انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ ایک چیز جو بہت زیادہ لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ جو 12 ائمہ ہیں ہمارے، ان کے کام میں بدائیں جو ظاہری طور پر بہت تضاد دیکھا جاتا ہے، جیسے امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور جنگ کی، وہاں شہید بھی ہوئے اپنے اصحاب و اعزہ کے ساتھ۔ اس کے بعد کا امام زین العابدین علیہ السلام نے خاموش زندگی گزاری، امام باقر علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی امیہ کا زوال تھا اور بنی عباس اپنے اقتدار میں آنے کی کوشش میں جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، تو اس دوران میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی جو دائی تھے ان کے جو بنی عباس کے، تو ان لوگوں نے، جس میں ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ خلال کا نام آتا ہے، ان لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنائیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگ کبھی بھی میرے اصحاب میں سے نہیں ہو، تم لوگ میرے نہیں ہو۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کبھی بھی ان لوگوں کو اپنا نہیں سمجھتے تھے اور اس سیاست میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی وجہ بہت ساری ہے کہ پہلی تو وہ حالات ایسے تھے کہ بظاہرہ لگتے تھے کہ بڑے سازگار حالات ہیں، لیکن اندرونی طور پر اگر اس کی تفصیل میں ہم جائیں تو وہ اتنے بھی سازگار حالات نہیں تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو لوگ حکومت سونپ دیتے اور بنی عباس خاموش رہ جاتے۔ نتیجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی جد و جہد میں گزرتی، اور جو انہوں نے کام انجام دیا دین کے لیے، اس لیے کہ دونوں چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں برسر پیکار تھے، ان کو ایک وقت مل گیا، اور اس وقت ملنے کی وجہ سے انہوں نے دین کی ترویج کے لیے اتنا کام کیا کہ بہت سارے علمی مراکز قائم کیے، خاص کر کے مدینہ میں اور کوفہ میں قائم کیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اکثر جو حکام وقت تھے وہ بلایا کرتے تھے، وہاں عراق بلایا کرتے تھے۔ اس درمیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کوفہ سے کربلا بھی جاتے تھے، وہاں کوفہ بھی جاتے تھے، کربلا بھی جاتے تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہی زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کی جو قبر مخفی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب وہاں زیارت ہو گئے ہیں، اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ اب ہمارے سارے ائمہ، ایک بات اور یہاں پر صاف کر دیں کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، ظاہری طور پر لگتا ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں یا ان کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں ان میں ظاہری طور پر تضاد لگتا ہے، لیکن حقیقتاً تضاد ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تضاد نہیں ہے کہ ان لوگوں کا جو بنیادی کام یہ تھا کہ دین کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے اور قانون شریعت کو لوگوں تک، عوام تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے اور جو لوگ دین کو مٹانے پر لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے چہرے کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ اس کے لیے ہر ائمہ نے وہی عمل کیا جو اس زمانے کے مطابق سب سے بہتر عمل تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بہتر عمل یہی تھا کہ جو حکام وقت ہے، جو حکام جور ہے، جو ظالم حکمراں ہیں، اس کے ساتھ ایک طرح کا معاہدہ کر کے حکومت اس کے سامنے، حکومت اس کو دے دیں، حکومت دے دیں۔ یہ غلط فہمی لوگوں کو نہ ہو کہ امامت کا عہدہ یہ تو مخصوص تھا امام کے، یہ اللہ کی طرف سے منصوص میں نہ لڑاتے۔ وہ امام حسن علیہ السلام نے کوئی امامت کا عہدہ اس کو نہیں دے دیا تھا، یہ ظاہری حکومت تھی جو اس کو دے دیا تھا، وہ بھی چند شرائط کے ساتھ دے دیا تھا۔ اس نے شرائط نہیں مانی، یا اس نے جو اپنے اعمال کیے وہ لوگوں کے سامنے اس کے چہرے سے اسلام کی نقاب اتارنے کے لیے کافی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے میں ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ لوگ اتنا زیادہ دین سے دور ہو گئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے سوچا تھا کہ جب تک یہ عوام کی ضمیر کو ہم ایسی ضرب نہ لگائیں، ایسی ضرب ان پر لگے کہ وہ گہری نیند سے نہ جاگ جائیں، اور اس کے لیے کوئی کسی طرح کی فتح و کامرانی سے یہ بات ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اپنی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی۔ نتیجہ ہے کہ جو عوام ہے اور وہاں کے لوگ ہیں، وہ لوگ گہری نیند سے جاگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ نبی کا نوا تھا، ابھی نبی کو گئے ہوئے 10 سال ہوئے ہیں، 50 سال کا عرصہ، یہ ہو کیسے گیا؟ لوگ اس پر سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ آج کے دن بھی اگر کوئی بھی ایک انسان جو کہ انصاف پسند ہو، اگر اس کو سوچے گا تو وہ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور ایسا دور تھا کہ جس وقت وہ دونوں طاغوتی قوتیں جو حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں تھیں، وہ برسر پیکار تھیں، اس لیے عوام کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ ورنہ جو بنی امیہ کا اقتدار تھا اس وقت تو عوام کو اپنے جو افکار ہیں ان کو تو بیان کرنے کا، افکار کو لوگوں کے سامنے وہ بیان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کی حالت تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کو تمام ممبران سے جتنی بھی قلمرو میں ان کے ممبرز تھے اس پر سے جمعہ کے خطبے میں ان پر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ امام علی علیہ السلام کا نام لینا وہاں گناہ تھا، اگر کسی نے نام لے لیا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ جب کوئی حدیث بیان کرنا چاہتے تھے تو گھروں کے اندر اور
کوئی بہت ہی معتمد آدمی ہے، اور وہ بھی ابو زینب کہہ کر کے کہ قالا ابو زینب کہہ کے کہا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا نام، جبکہ حضرت علی علیہ السلام ہی نفس رسول ہیں، سب کوئی جانتا ہے کہ وہ نفس رسول ہیں۔ تو یہ جب پابندی تھی اتنی، اور یہ پورے بنی امیہ کے ٹائم میں رہی، سوائے 2 سال کے جب عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو حکام جور جو بنی امیہ کے تھے، اس میں عبد الملک بن مروان یعنی 83 ہجری سے جو 148 ہجری تک جو حکمران تھے، اس میں عبد الملک بن مروان تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک ہوا، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک ہوا، اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز 2 سال کے لیے آیا۔ یہ بنی امیہ کا ایک ایسا خلیفہ تھا جو کہ بہت حد تک انصاف پسند تھا۔ اس کے بعد دوبارہ یزید بن عبد الملک آ گیا، اور یزید بن عبد الملک کے بعد حشام بن عبد الملک آیا، اس کے مرنے کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک آیا، اس کے بعد یزید بن ولید بن عبد الملک آیا، اس کے بعد ابراہیم بن ولید آیا، اور آخر میں مروان بن محمد جو الحمار کہا جاتا تھا۔ اور یہاں پر بنی امیہ کا ستارہ غروب ہو گیا۔ 132 ہجری میں یہ حکومت بنی امیہ حکومت بنی عباس میں تبدیل ہو گئی۔ بنی عباس کا پہلا بادشاہ ابو العباس صفا ہے، اور دوسرا بادشاہ ابو جعفر منصور دوانقی ہے۔ اب اس کے بعد ایک سلسلہ ہے، اس کے بیٹوں کا مہدی ہے اور ہادی ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک یہی 2 بادشاہ رہے۔ ابو جعفر صفا کو 4 سال کا موقع ملا، اور اس کے بعد 22 سال تک منصور دوانقی نے حکومت کیا ہے۔ منصور دوانقی نے جو سادات پر ظلم ڈھائے ہیں، بنی فاطمہ پر ظلم ڈھائے ہیں کہ بنی ہاشم کے مظالم بھی شرما جائیں، اتنے ظلم اس نے ڈھائے۔ کیوں ڈھائے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا مصائب آئے، سیاسی طور پر کس طرح سے پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ صرف یہی نہیں کہ غیروں سے ہی کرنا پڑا، بلکہ ان کو کچھ اپنے لوگوں سے بھی نظریاتی اختلاف ہوا، یعنی کہ علویین میں امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے بھی نظریاتی جو اختلاف ہوا۔ تو ان سب کی کیفیت کیا تھی، اس کی بیان کرنے کے لیے ہم کو کچھ وقت کی ضرورت پڑے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال 148 ہجری میں ہو جاتا ہے۔ 83 سے 95 ہجری 12 سال یہ اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد 114 ہجری تک امام محمد باقر علیہ السلام یعنی اپنے والد کے سائے عاطفت میں رہتے ہیں۔ 114 ہجری کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی اپنی امامت کا دور ہے۔ اس امامت کے دور میں چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ حکومت کے طرف سے اتنی پابندی لوگوں کو نہیں تھی، اس لیے فکری اور عملی طور پر لوگوں نے اپنے افکار کا بیان کیا۔ جب افکار کو بیان کیا تو طرح طرح کے گروہ یا طرح طرح کی جماعتیں کھڑی ہوئیں، یہاں تک کہ کئی لوگوں نے اپنے نظریات کے حساب سے ایک ایک مذہب کی بنیاد ڈال دی۔ ہر شہر میں ایک نیا مذہب بن گیا۔ بعد میں یہی مذہب آہستہ آہستہ کر کے، یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ جن لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے درس لیا، ان کے مدرسے میں آ کر کے ان سے احادیثیں سنی، ان لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے افکار کو نہیں مانا، بلکہ اپنے اپنے الگ طریقے سے فقہی اعتبار سے الگ الگ اپنے افکار کی ترویج کی اور ایک نیا مذہب تشکیل کیا۔ تو بہت سارے مذاہب اس وقت، جیسے سفیان بن سوری کا ہے، سفیان بن عینیہ کا ہے، خود حسن بصری کا اپنا مدرسہ تھا، بہت اس کی کئی ایک تعداد ہے، شعبی کا ہے، شعبی بن حجاج کا ہے۔ یہ سارے لوگ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی استفادہ کیا اور نئے نئے مذاہب کی بنیاد ڈالی، لیکن کسی بھی مذہب کو دوام حاصل نہیں ہوا سوائے 4 مذاہب کے۔ ایک حنفی مذہب جو کہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا تھا، دوسرا مالک بن انس کا جو کہ مدینے میں تھے اور ابو حنیفہ یہ کوفہ میں تھے، تیسرا امام شافعی کا، اور چوتھا امام حنبل کا، احمد ابن حنبل کا۔
بات یہ ہے کہ یہ صرف یہی 4 مذاہب کیوں ان کو دوام حاصل ہوا اور باقی مذاہب کیوں ختم ہو گئے؟ اس کی کیا وجہ ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حکومت وقت کی تائید. اب اس کی تفصیل میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے، اس لیے آج کے ویڈیو کو ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں. اور جو اس کے آگے میں جو سیاسی حالات امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہوئے اور اس وقت جو علمی براکت قائم ہوئے اور کس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ان لوگوں کو درس دیا اور ان اصحاب نے کس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے احادیثیں نقل کر کے ان کو کتابی شکل میں ڈالا. کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ان کے 4000 شاگرد تھے جو کہ درس لیا کرتے تھے. جو اپنے اصحاب تھے ان لوگوں نے اپنی فقہ کی کتاب جو تدوین کی، الفقہ کی کتاب کا 400 کتابیں تھیں جن کا نام ہے اصول اربعامات. جو ہمارے یہاں جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ اس میں زیادہ تر اصول اربعامات سے استفادہ کیا ہے. خود شیخ یعقوب کلینی نے اس سے استفادہ کیا ہے. اب کتنے مذاہب ہوئے فقہ کے اعتبار سے، کتنے مذاہب ہوئے علم کلام کے مطابق اس وقت ہوئے، اور کن کن کو دوام حاصل ہوا اور کون کون اپنا بقا نہیں رکھتے اور آخر میں ختم ہو گئے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ آگے جائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی تفصیلی موضوع ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگ تک اس بات کو پہنچا دیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ بہت ملکوں میں پھیل گئے تھے، کئی جگہ پھیل گئے تھے خود، لیکن اس وقت تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اتنی آسانیاں نہیں تھیں. تو ضرورت اس بات کی ہوئی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے لوگوں تک، اپنے ماننے والوں تک پہنچنے کے لیے کچھ ذرائع ایسے ہونے چاہیے. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک وکالت کا سسٹم تشکیل دیا، اپنے وکلا بنائے. وہ جو وکیل تھے ان کے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. لوگوں کے جو وہ اپنے احکام کے متعلق جو ان کے سوالات ہوتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے، امام ان کا جواب دیتے تھے. اس کے علاوہ خمس کی رقم کی اور تحفے تحائف جو امام کو بھیجے جاتے تھے تاکہ وہ غریبوں میں بانٹ سکیں. تو یہ سب چیزوں کے لیے ان کو ضرورت تھا کہ ہم ایک ایسا نظام تشکیل دیں جس کو وکلا کا نظام کہتے ہیں. یہ جو وکالت کا نظام ہے آئندہ آنے والے علماء میں اور زیادہ اس کو فروغ ہوا اور یہ اپنے عروج پہنچا. آخری امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جب امام زمانہ کا وقت آیا اور غیبت صغریٰ میں جو 4 نوابین ہیں ان سب کا تذکرہ ہم لوگ کریں گے. اس وقت یہ نظام وکالت جو ہے وہ پہنچا اپنے عروج پر. لیکن آخر کار امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو حکومت وقت ہیں یہ دونوں، چاہے وہ بنی امیہ کی ہوں یا بنی عباس کی ہوں. بنی عباس کی حکومت بنی ہی اسی لیے تھے کہ ان لوگوں کا نعرہ تھا رضائے آل محمد، کہ ہم لوگ اس کو آل محمد کی رضا کے لیے ہم لوگ قیام کر رہے ہیں، اور ان کا لوگوں کو انہوں نے تاثر دیا تھا کہ ہم اہل بیت کو ہی یہ حکومت سونپنے جا رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ یہ لوگ سب سے زیادہ دشمن ہو گئے اہل بیت. ان سب چیزوں کی تفصیل ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے. یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ جو ابو جعفر منصور دوانقی ہے، یہ شخص کتنی بار اس نے کوشش کی امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کی. آخر میں اس کا جو عامل تھا مدینہ میں، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھروں میں آگ لگا دی اور کہا یہی جاتا ہے کہ اسی کے ذریعہ منصور دوانقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو 148 ہجری میں زہر دلوایا، جس سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی اور انہیں جنت البقیع میں مدینے میں انہیں دفن کر دیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں جب آگ لگی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے گھر میں آگ لگنے کے بعد تو جتنے بھی لوگ تھے، پہلے کے زمانے میں وہ آگ کے بجھانے کے لیے ویسے اسباب مہیا نہیں تھے. گھروں میں ایک کنویں ہوا کرتے تھے جس سے پانیاں نکال کے، تو جو خادم تھے ان کے وہ اس میں آگ بجھانے کے تو اسباب کر رہے تھے،
لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب گھر میں آگ دیکھی، آپ نے بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ نقاب ڈال کر کے، پردہ کر کر کے گھروں سے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام وہیں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، آپ گھر سے باہر کیوں نہیں جاتے ہیں، آپ آگ بجھانے کے اسباب کیوں نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس وقت مجھے وہ کربلا کا منظر یاد آ گیا کہ جب امام مظلوم کربلا میں جلتی ریتی پر ذبح کر دیے گئے، جب شہید کر دیے گئے، ان کے تمام اعزاء و اقربا شہید کر دیے گئے، ایک مرد میں امام زین العابدین علیہ السلام، اب وہ بھی اس وقت غش کے عالم میں بیمار تھے، وہ خیمے میں تھے، آگ اشقیاء نے خیموں میں آگ لگا دی، اس وقت وہاں کے بچوں اور یتیموں کا، عورتوں کا کیا حال ہوا ہوگا، سر پر کسی بھی ان کے اپنے کوئی سایہ نہیں تھا، اپنے سرپرست کا سایہ نہیں تھا، ان لوگوں کی کیا پریشانیاں تھیں۔ آخر میں جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے غیشی سے اپنے بیٹا کو اٹھایا، کہا کہ بیٹا اب تم وقت کے امام ہو، کیسا مظلوم امام، وہ ہمارا بیمار امام، وہ اس کو کیسے وقت میں اس کے لیے امامت اس کی شروع ہوتی ہے کہ جس وقت کے بابا کا لاشا ابھی میدان کربلا میں پڑا ہوا ہے، بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، وہ خود غش کی حالت میں ہے، اور پہلا جو مسئلہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹا ہم لوگ اسی خیمے میں جل جائیں کہ ہم لوگ باہر نکلیں۔ امام مظلوم فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی جان بچانا شریعت میں ضروری ہے، آپ لوگ خیموں سے باہر نکل جائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔